اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ اذا، ماہ محرم اور عزاداری سید الشہداء کی آمد کے سلسلے سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور تحلیل کے عنوان سے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسین شیرازی نے مبلغین کو ماہ محرم کی آمد پر جو خطاب فرمایا، اس کے جو اہم کلیدی نکات ہیں، اس کے سلسلے میں آپ ناظرین کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مرجع علی قدر نے ہجری 1448 کے آنے کے موقع پر مبلغین کی ایک عظیم جماعت کو قم المقدسہ میں اپنے بیت الشرف کے اوپر خطاب کرا، اور ماہ محرم کے سلسلے سے بہت سے نکات کی طرف، بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ سب سے اہم چیز جو آپ نے اشارہ فرمائی، جو ضروری ہے آج کے اس دور میں، کہ یہ دور جس کے اندر ظلم بڑھا ہوا ہے، جس کے اندر پوری دنیا میں انسانیت پریشان ہے، مسلمان اور اہل حق اور خصوصاً شیعیان حیدر کرار علیہ الصلاۃ والسلام جو پریشان ہیں، وہ ایک طرف ہے، اور پوری انسانیت پریشان ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ انسانیت جو ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، یہ فقط اور فقط اور فقط ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بعد ہی سکون کی طرف اور آرامش کی طرف جا پائے گی۔ لیکن ماہ محرم ایک عظیم موقع ہے کہ ہم بستر کو فراہم کریں، ہم ان حالات کو فراہم کریں کہ ایک ایسا سماج وجود میں آ سکے جو حضرت کا منتظر سماج کہلائے۔ امام حسین علیہ السلام کی پوری نہضت، امام حسین علیہ السلام کا پورا یہ قیام اسی علوی اور اسی محمدی فرہنگ کے زندہ کرنے کے لیے تھا، کہ جس کے وارث امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں، اور آخر زمانے میں آ کر وہی علوی حکومت اور وہی رسول کی سیاسی حکومت اور رسول کی سیرت والی حکومت کو قائم کریں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے واضح کر دیا تھا کہ میں جو یہ قیام کر رہا ہوں، میں جو یہ مدینے سے نکل رہا ہوں، یہ کسی شر کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں کسی فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں حکومت اور اس طرح کے خواہشوں کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ البتہ حکومت، امامت کا حق ہے اس دنیا پر، حکومت کا حق صرف اللہ اور اس کے خاص منتخب اولیاء اور ائمہ علیہ السلام کو ہے۔ لیکن یہ جو آج کی حکومت ہے، یا اس دور کی حکومت تھی جو ظلم کے اور ستم کے ذریعے سے، اور سیاست جس کا تعلق صرف دھوکہ دہی ہے اور خون و غارت ہے، اس سیاست کو نہ امیر المومنین نے قبول کیا ہے، نہ رسول اکرم نے قبول کیا ہے، اور نہ امام حسن اور نہ امام حسین اور نہ ہی کسی اور امام نے۔ تو امام حسین علیہ السلام ایک واقعی حکومت علوی کے خواہش مند تھے، لیکن یہ قیام صرف لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے تھا، کہ لوگ بیدار ہوں، لوگ جانیں کہ جس چیز کی ترویج ہو رہی ہے، یا دنیا جس طرح کے حاکموں کو قبول کر رہی ہے، یہ حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے۔ امام حسین ایک حکومت چاہتے تھے جو رسول کی سیرت پہ عمل کرے، رسول کی پوری زندگی جو آپ نے 10 سال حکومت فرمائی مدینہ میں، ایک بھی سیاسی قیدی آپ کی حکومت میں نہیں ہے۔ امیر المومنین نے جو 4 سالہ ظاہری حکومت کی ہے، کوفے میں سے بیٹھ کر ایک بہت بڑے اسلامی امپائر کے اوپر حکومت کی ہے، ایک بھی سیاسی قیدی آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس حاکم شام نے 30,000 لوگوں کو تحت ایک صرف اس عنوان سے کر دیا کہ اس سے سیاسی مشکلات تھی۔ نہ جانے کتنے معصوم بچوں کو قتل کیا، نہ جانے کتنے عورتوں کو قتل کیا، نہ جانے کس طرح سے ظلم کیے اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، اور حکومت حاصل کرنے کے بعد۔ اور جب حاکم شام کے بعد یزید جیسا شخص طاقت میں آتا ہے، تو پہلے سال امام حسین کو قتل کرتا ہے، اس کے بعد واقع حرہ یعنی مدینے پہ حملہ کرتا ہے، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے اوپر آگ برساتا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے کہ جس کو اہل بیت نے قبول نہیں کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام اسی کے خلاف اقدام کرنے آئے تھے، اور دنیا کو بتانے آئے تھے کہ جو واقعی حکومت ہے اور سیاست ہے، وہ کون سی سیاست ہے؟ وہ رسول کی سیاست ہے، وہ علوی سیاست ہے، کہ جہاں عدل اور انصاف ہے، جہاں مراعات ہے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، جہاں حاکم اس لیے حکومت نہیں کرتا کہ اسے اپنا گھر سجانا ہے یا اسے حکومت اور خزانے حاصل کرنے، بلکہ حاکم میں عنوان وظیفہ الہی آ کر حکومت کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جب حاکم تھے تو آپ کے پاس 2 جوڑی لباس سے بعد دوسرا کوئی لباس نہیں تھا۔
اور اگر آپ کبھی اس کو دھوتے تھے تو اس کو خشک کرنے کے لیے باقاعدہ انتظار کرتے تھے تاکہ اس کو پہن کر وہ نماز کے لیے جا سکے. ایک ایسا حاکم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس حکومت کے روشن کرنے والوں میں سے اور اس حکومت علوی کو دنیا تک پہنچانے والوں میں سے. مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیرازی نے اپنے اس خطاب میں ضرورت کے اوپر زور دیا کہ مبلغین امام حسین کے قیام کو دنیا تک پہنچائیں. آج بھی ہزاروں لاکھوں کے لوگ ہیں جو امام حسین کو نہیں جانتے، جو امیر المومنین کو نہیں جانتے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو نہیں جانتے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو متعارف کرائیں، اچھائیوں کو دنیا تک پہنچائیں. اپنے دوسرے بخش میں آپ نے اربعین کے سلسلے سے بہت زیادہ تاکید فرمائی. اربعین ایک عظیم اجتماع ہے. اربعین حسینی ایک خاصیت ہے تشیع کے لیے، مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. لیکن جس طرح سے اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے، جس طرح سے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، ماشاءاللہ بہت اچھا عمل، اہل عراق بہترین عمل انجام دے رہے ہیں اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی اب اس میں شامل ہو رہے ہیں. لیکن اور زیادہ ضرورت ہے، حکومتوں کے آپس کے اندر اس طرح سے معاملات ہونا ضروری ہے کہ زائر کے آنے کے لیے راستے آسان ہو سکیں. ویزا کے سلسلے میں مسلسل آپ تاکید فرماتے ہیں کہ ویزا آسان ہونا چاہیے، ہر طرح کی رکاوٹوں کو ختم ہونا چاہیے. غرب جس نے آ کے پاسپورٹ ویزے کا سسٹم بنایا اس نے آپس میں اپنے درمیان ختم کر لیا، لیکن آج مسلمان ممالک ایک دوسرے کے یہاں جانے کے لیے اس طرح کی پابندیوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. زائرین کے لیے راستے ہموار ہوں، زائرین کے آنے جانے کے مسائل کو حل کیا جائے، حکومتی لیول کے اوپر اس طرح کے کام انجام دیے جائیں کہ زیارت آسان سے آسان کی جا سکے. اور اس میں ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے. ایسا نہیں کہ صرف ایک حکومت کی ذمہ داری ہے یا صرف انجمنوں کی ذمہ داری ہے یا صرف دفاتر کی ذمہ داری نہیں، ہر فرد کی ذمہ داری ہے. کوئی فرد ترویج کر سکتا ہے عزاداری کی، کوئی فرد اربعین کو دنیا تک پہنچا سکتا ہے، کوئی فرد راستوں کو میں کھانے اور پینے کا انتظام کر سکتا ہے، کوئی فرد سیاسی زور کا استعمال کر کے ویزا کے آسانی کرا سکتا ہے، کوئی فلائٹس کو آسان کرا سکتا ہے. دنیا میں ہزاروں لوگ ویٹیکن جاتے ہیں اور اس کے لیے کتنے اہتمام کیے جاتے ہیں، ان کے راستہ فری کیا جاتا ہے، ان کے ٹکٹس فری کیے جاتے ہیں، ان کے رہنے کا انتظام فری کیا جاتا ہے. تو کیا امام حسین کے چاہنے والے ایسا نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں. امام حسین کے چاہنے والے بہترین لوگ ہیں جو عمل کر کے میدان میں آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام چیزوں کو فراہم کر سکتے ہیں. لہٰذا اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اور مرجع علی قدر نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ان دونوں کاموں کا انجام دینا بہت ضروری ہے. فرہنگ امام حسین کو دنیا کو پہنچانا، فرہنگ عاشورہ کو دنیا تک پہنچانا، اور عزائے سید الشہداء کو بہترین طریقے سے جس علاقے میں جو جس طرح سے انعقاد کر سکتا ہے اس کا انتظام کرے، اور اربعین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو جس طرح سے کوشش کر سکتا ہے کوشش کرے. اور جو چھوٹی سی چھوٹی کوشش بھی آخرت میں عظیم اجر رکھتی ہے. اور یہ کام کرتے وقت بالکل اس بات کا خیال رہے کہ یہ کام اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا جا رہا ہے. اور جو کام اہل بیت کے لیے کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. دنیا میں بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، دنیا میں بہت سے مصنف آئے اور چلے گئے، لیکن کچھ برس کے بعد ان کی تصنیفیں لائبریری میں رہ گئیں. بہت سی بڑی بڑی حکومتیں صرف تاریخ کے اوراق میں رہ گئیں، لیکن جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام کیا، جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام کیا، وہ باقی ہیں. اگر انسان بقا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور ترویج فرہنگ عاشورہ کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، کیونکہ خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو زندہ رکھے گا. تو ہر وہ شخص جو اس کے زندہ رکھنے میں سعی اور کوشش کرے گا، یقیناً اس کو بھی بقا حاصل ہوگی. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ تاریخ تشیع کے عظیم ترین مراجع میں سے ایک مرجع اور اس وقت کے تشیع کو سنبھالنے والے، عزائے سید الشہداء کو احیاء کرنے والے اس مرجع کی تقریر کو بہت غور سے دیکھیں، سمجھیں، تحلیل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بارگاہ الہی میں ہم دست دعا ہیں کہ مرجع علی قدر کو طول عمر عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان کی رہنمائی میں ہم سید الشہداء کی عزاداری کو بہترین طریقے سے بنا سکیں، دنیا تک فرہنگ عاشورہ کو پہنچا سکیں، اربعین کو خود بھی درک کر سکیں، اربعین کے سلسلے میں بہترین خدمت کو انجام دے سکیں، اور جو جس جگہ پر ہے اور جس طرح سے بھی صحیح اور کوشش کر سکتا ہے اربعین کے سلسلے میں سے، وہ اس سلسلے میں کسی طرح سے بھی کوتاہ
نہ آئے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔